میں آدھا رانا اکثر نبی پاک دی شان وراء الورائے حضور دی شاناں دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، بلکہ حضور دے غلام ایسے ہیں، نبی پاک دے امتی ایسے ہیں، نبی پاک دے درد نوکر ایسے ہیں جنہوں دے متعلق میرے آقا کریم نے فرمایا کہ صحابہ آج تو بعد عثمان نو کوئی عمل نقصان دے ہی نہیں سکتا۔ حضور دے غلام بھی ایسے گزرے۔ بہرحال ایک الگ موضوع ہے، نبی پاک دے متعلق اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دیتی قرآن وچ، محبوب آمن والا ٹائم وہ تہاڈا بہت چنگا ہو سی، جو وقت گزردا ویسی تہاڈا ٹائم چنگا آندا ویسی ہر لحاظ نال، بھاویں وہ حسن ہوے، بھاویں وہ علم ہوے، بھاویں وہ شرافت ہوے، بھاویں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان رحیمی ہوے، شان کریمی ہوے، آمن اللہ ہر لمحہ ہر سیکنڈ میرا محبوب گزرے ہوئے لمحے نالو تیرا وددا ویسی تیریاں شاناں وددیاں ویسے، بقیہ جتنے لوگ ان حضور تو ہٹ کے ماذا تکسب غدا، کل کسی نے نہیں دیکھی کہ کل کہنے نال کیوں سی، لیکن میرا آقا کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک ہوئے کہ حضور دی پیدائش تو لے کے بروز حشر قیامت دے دن تک، پھر قیامت دے دن دا منظر ختم ہونے تو بعد جنت الفردوس دے داخلے تک، پھر جنت الفردوس دے داخلے تو بعد جمعے علی دہاڑ ہر 8 دہاڑا تو بعد اللہ تعالیٰ دے دیدار تک نبی پاک کی زندگی دا ہر لمحہ ہر ساتھ ہر گھڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان وددی ویسی کل سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے؟ اج قدرتی منو نزلہ بھی ہوں تازہ لگدا پیا، میں کہ حافظ صاحب نو آدھا پیام کہ نک کی میرا خارج سے نہ بیٹھے تے گل ہے، چلو انشاءاللہ تھوڑی جڑی دیر تسا توجہ فرمائے سو تے مزہ آسی انشاءاللہ، میری گلاں تانوں پتہ پکی ہونیاں اللہ تعالیٰ دے فضل نال۔ سبحان اللہ۔ اس دے اگوں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ محبوب ہتا سے توریاں شانہ ہر لمحہ ودھیندے ویسونا، ہر لمحہ ودھیندے ویسونا، پوری دنیا زور لاوے حضور دی زہری حیات پاک تو گھن کے صدیاں گزر گئیاں، زمانہ گزر گیا، نسلاں گزر گئیاں، حضور نبی پاک دے زہری حیات پاک تو لے کے سادہ عقیدہ حضور آج بھی حیات ہیں، اپنی مزار شریف دے اندر حضور جلوہ فرما ہے، اور حضور نو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائیے کہ نبی پاک دے جسم مبارک مدینہ شریف چے نبی پاک دی نگاہ مبارک پوری کائنات دے، یہ حاضر و ناظر دا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ حاضر و ناظر دا مسئلہ اے وے کہ نبی پاک دا وجود روضہ انور دے اندر ہے، حجرہ عائشہ دے اندر ہے، قبر منور دے اندر ہے، لیکن تے حضور دی نگاہ مبارک پوری کائنات دے اتے، کائنات دا کوئی ذرہ نبی پاک دی نگاہ تو پوشیدہ نہیں۔ گل سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ فرمایا حبیب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سنیا تیری شان اے ہے، تیرا مقام اے ہے، تیری رفعت اے ہے، تیری بلندی اے ہے، تیرا ارتقاء اے ہے، تیرا علو اے ہے، تیرے درجات اے ہیں کہ محبوب اسا تینوں ہی راضی کرنا، سنیا اسا تینوں ہی راضی کرنا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرا حبیب میں تینوں اتنا اتنا عطا کرساں کہ اپنے پورے خزانے اتنے تک تواڈی ذات دے اوتے لوٹیندا رہساں، عطا کردا رہساں حبیب، جب تک تو خود اپنی زبان پاک نال اے گل ارشاد نہ فرماسیں کہ میرا مالک ہن بس کر دے محمد راضی ہو گیا، فرمایا میں عطا کی تھی۔ سبحان اللہ۔ اسی دوتے میں 2-4 گلاں تانوں سنا دینا، پھر دعا خیر کر دیا۔ نبی پاک دی شان ویکھو جی کہ حضور دی رضا یہ اللہ تعالیٰ دی رضا ہے،
اور نبی پاک دی رضا اللہ تعالی دی محبوب بھی ہے، صرف رضا نہیں محبوب بھی ہے۔ کہ مانا کہ نبی پاک جیڑی گل چ راضی ہیں اللہ تعالی اسے دے اوتے خوش ہے، اسے تے رب خوش ہے جس دے اوتے حضور راضی ہیں۔ ہن پتہ نہیں نبی پاک کس تے راضی ہیں، حضور کس تے راضی ہیں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف جلوہ فرما ہن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے فرمایا، میرے صحابہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی نو کچھ دعائیاں مخصوص دا حق عطا کیتا ہے، تے مینوں بھی اللہ تعالی نے 3 مخصوص دعائیاں دا حق ادا کیتا ہے۔ ویسے نبی پاک دی ہر دعا مقبول ہے، سبحان اللہ۔ حضور نے زندگی پاک دے اندر جتنی دعائیاں منگیاں پیدائش تو لے کے وصال مبارک تک، سبحان اللہ، پیدائش تو لے کے وصال با کمال تک نبی پاک دی کوئی دعا رد نہیں گئی، ہر دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائیے۔ تے حضور دی دعا دی شان ہی وکھری آئی، نبی پاک دی زبان مبارک جو لفظ نکلن دی دیر تھیندی آئی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ قبولیت دی دیر نہیں تھیندی، سبحان اللہ۔ لیکن سرکار نے فرمایا رب نے مینوں 3 دعائیاں مخصوص دیتی ہے، مخصوص رب نے میرے نال وعدہ کیتا ہے کہ میرا سونا محبوب میں تیرے نال وعدہ کرنا، میں تیرا رب ہاں تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خالق ہاں تو میری مخلوق ہے، میں تیرا مالک ہاں تو میرا محبوب تے حبیب ہے۔ تینوں میں بڑیاں شانہ نیتیاں حبیب، تینوں میں 3 دعائیاں دا حق دینا، سبحان اللہ، وعدہ تھی گیا سونیا، جیڑیاں دل چینی جیڑیاں مرضی آندی اوہ مانگ، میں رب دا وعدہ تھی گیا 3 دیاں 3 قبول کرے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فدا کا بھی ہومی، آقا ساڈا ماں باپ تہاڈے تو قربان تھی ونجے، وہ 3 دعائیاں جڑیاں اللہ نے خاص دتیاں تحفہ طور انعام دے طور دے اوتے، رب فضل فرمایا تہاڈی ذات دے اوتے تے مہربانی کیتی تہاڈی ذات دے اوتے تے تانوں 3 دعائیاں دا رب نے حق دتا ہے تے منگیاں نے، نبی پاک نے فرمایا 2 منگی، سبحان اللہ، کتنی منگیاں؟ 2 اسی دنیا سبحان۔ تے تیجی نبی پاک نے فرمایا اوندا حالے وقت نہیں آیا، 2 مانگ چھوڑیاں، تیجی دا وقت نہیں آیا، یا رسول اللہ وقت کدا سی؟ فرمایا وقت آسی جداں 40,000 نبیاں دی جد، 40,000 نبیاں دا ڈاڈا جد الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام میرے دروازے تے سوالی بن کے آسی، اولو العظم رسول حضرت خلیل اللہ علیہ السلام میرے دروازے تے جرا سوالی بن کے آسی تے میری بارگاہ اللہ دا خلیل آکسی، پیارے محبوب آج وقت رب جلال تے، اور رب دا جلال اتنا ہے کہ آج تو پہلے رب اتنا جلال کبھی نہیں فرمایا، آج جلال اتنا ہے کہ بابا آدم سر جھکئی بیٹھے، حضرت نوح سر جھکئی بیٹھے، حضرت شیش بھی سر جھکئی بیٹھے، حضرت ایوب سر جھکئی بیٹھے، حضرت یوسف حسن آباد شاہ سر جھکئی بیٹھے، کوئی کلام کرن دی طاقت نہیں رکھدا، جرت نہیں رکھدا، سونے مہربانی کرنا رب جو 3 دیتیاں ایک جیڑی بچائی ابھی آج مانگ، اللہ کے محبوب نے فرمایا میں منگ سا قیامت الدہار، رب میں نے وعدہ کیتے رب میں نو عطا کر گل سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ ہن میں 3 دسنی ہیں، وہ منگیاں کیڑیاں نبی پاک نے، اوے امتیو خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، حضور نے تیرے میرے واسطے اپنی امت واسطے 2 دعائیاں دنیا چ منگیاں، اور میں پہلے آکھے نبی پاک دی کوئی دعا رد نہیں، ہر دعا مقبول ہے۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ منگیاں کیڑیاں نے؟ نبی پاک نے فرمایا میں پہلی دعا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ منگی ہے، اللہم اغفر لے امتی، یا اللہ میری امت دے چھوٹے گناہ جڑے ہیں انہاں نو بخش دے، اللہم اغفر لے امتی، یا اللہ میری امت دے جڑے وڈے گناہ ہیں کبیرہ گناہ ہیں انہاں نو بخش دے۔ حضور دی دعا امت دے صغیرہ گناہی بخشی سن، امت دے کبیرہ گناہی بخشی سن، اے یاد رکھنا مسئلہ،
اور اتنے ایک بڑی علمی گل میں تمہیں سمجھائی ونجا تاکہ تمہیں شیطان دھوکہ نہ دے سکے، شیطان تھوڑا ایمان برباد نہ کر سکے، شیطان تمہیں پٹڑی تو لہا نہ سکے۔ حضور دا امتی اگلی حدیث پاک میں پڑھدا تا تو مسئلہ سمجھ آوے سی تاکہ امت بے عمل بھی نہ بنے نا، امت باز واعظین اللہ ماشاءاللہ علماء حق دی گل نہیں، میں بھی کوئی عالم نہیں، میں علماء دے جتیاں جوڑا، اللہ تعالیٰ علماء اہل سنت دیاں جتیاں چاون دی توفیق دے میرے واسطے بہت بڑی سعادت مندی اور نیک بختی ہے، علماء دی بڑی شان ہے۔ توجہ مکمل میرے والے پاسے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک حضور نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے فرمایا عملاں دا دار و مدار او مومن مسلمان دے خاتمے دے اتے، اگر خاتمہ ایمان اتے ہو گیا، موت ایمان اتے آ گئی، مرد ٹائم کلمہ رسول اللہ دا نصیب ہو گیا، بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے دنیا تو رخصت ہو گیا، محبوب مصطفیٰ دی امتی شامل ہو گیا، قیامت دے دن اس دے صغیرہ گناہی بخشے ویسن، کبیرہ گناہی بخشے ویسن، علیہ باللہ لمان الحفیظ۔ اگر مرد ٹائم ایمان زائل ہو گیا، مرد ٹائم ایمان برباد ہو گیا، مرد ٹائم ایمان ختم ہو گیا، اللہ معافی دے وے، اگر مرد ٹائم کلمہ نصیب نہ تھیا، موت کفر تے آ گئی، بندہ رسول اللہ دی امت جو باہر نکل گیا، بس اللہ تعالیٰ دے محبوب دے دعائیاں دے اندر اس بندے دا کوئی حصہ کوئی نہیں۔ گل سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ یہ میں حدیث شریف ذہن چاہ بڑھیے اس واسطے پڑھیے تاکہ انہیں نہ ہوئے تو نبی پاک دیا پہلی حدیث سن کے تو نمازاں تو جان نہ چھڑوا باؤ کہ حضور نے جو دعا مانگ چھوڑیے ان نماز دی کیڑی ضرورت ہے۔ میں سادی جی گل کی وجہ میرے بھائی جڑے حضور دی نگاہ دے فیض یافتہ تے تربیت یافتہ ان حضرت ابوبکر صدیق پاک، حضرت عمر پاک، حضرت حسین پاک، حضرت حسن پاک، حضرت سیدہ خاتون جنت پاک، نبی پاک دی لخت جگر ہے، نبی پاک دے دل دا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بدعت منی، نبی پاک نے فرمایا میری جری اے صاحب ذاتی ہے نا لخت جگر، سیدہ زہرا پاک، حسنین دی اماں جان، نبی پاک نے فرمایا میں محمد دے دل دا ٹکڑا ہے۔ اور پتہ نے نبی پاک نو سیدہ پاک کتنی محبوباً جیلے حضرت علی پاک دے گھاری چوں سیدہ خاتون جنت پاک اپنے ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پاک حاضر ہوئے نا، حضور دے گھر آوے نا، نبی پاک کھڑے ہوئے ہیں اپنی بیٹی دے استقبال واسطے، جیلے سیدہ پاک نزدیک آنے ہیں حضور اپنی دھی دا متھا چومنے ہیں تے نبی پاک اسی جھاتے بہنے ہیں جتھا حضور خود بانے ہیں۔ لیکن پتہ نے نبی پاک نے کیا فرمایا میری بیٹی فاطمہ خیال کریں قیامت علی دہاڑ میرے امتی عمل گھن کے آمن تے تو خالی نسب تے حسب گھن کے نہ آمن تو بھی عمل کریں، تو بھی عمل کریں۔ میرا پوتر انج نہ سمجھے کہ میں محمد دی بیٹیاں میرا ابا جان سید الانبیاء تے خاتم الانبیاء ہے، انہاں گلہ شک کوئی نہیں، حضور واقعی سید الانبیاء تے خاتم الانبیاء ہیں، لیکن فرمایا میرا پوتر فاطمہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر ہمیشہ جھک دی راہ میں، نماز زندگی قضا نہ کریں، فرض روزہ زندگی دے اندر قضا نہ کریں، زکاة فرض ہوئی تے قضا نہ کریں، کعبے دا حج فرض تھی بھی تے قضا نہ کریں، اپنے خامن مولا علی پاک دی نافرمانی نہ کریں، بچہ میرے شریعت میری شریعت دیتے عمل کر دی راہ میں، کل قیامت دے لحاظ دے میری بارگاہ چاہے میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ فخر نہ پیش ہو۔ سبحان اللہ۔ ہن تریجی دعا نبی پاک نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام جلے میرے کو لاسن نا تے میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اس ٹائم دعا کرے سا، اس نو آکھا ویندا ہے شفاعت کبریٰ، اس نو کیا آکھا ویندا ہے شفاعت کبریٰ، سب تو بڑی شفاعت۔ قیامت یہ بڑا لمبا موضوع ہے، قیامت دن اتنا ہولناک اور سخت ہو سی کہ مخلوق اللہ دی قیامت دے میدان وچ کھڑی کھڑی تنگ تھی ویسی، اللہ اتنا انتظار کروے سی قیامت اللہ تنگ تھی ویسی، اتنی مخلوق خدا دی تنگ تھی سی کہ مخلوق کہسی یا اللہ اسانو جہنم وچ سٹ گت او منظور ہے اس عذاب وچ کڈ، اتنی تنگ تھی ویسی۔ اس ٹائم
نبی پاک نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام میری بارگاہ سوالی بن کے آسی تے وقت حضور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ قیامت الہار دعا فرما سن اس بہت دعا دا کشان ہو سی اور کس شان نال فرما سن بخاری دی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مقام محمود دے اتو سا اور مقام محمود کے وے تمام محدثین مفسرین دے اتفاق کے ہوا شفاعہ او مقام شفاعت ہے حضور شفاعت علی مقام دے اتو سن ساری مخلوق خدا پریشان ہو سی تے حضور دے چہرے دے اتو مسکراہٹ ہو سی لباں دے اتو تبسم ہو سی حضور دے چہرہ چمکدا بھی ہو سی حضور دے چہرے دے ہر لمحہ انوار و تجلیات بددے ویندے ہو سن کیوں ولل آخرت خیر لک من الاولا ہر لمحہ قیامت الدہار محمد مصطفیٰ دی پیشانی اقدس دی چمک بددی ویسی تے حضور مقام شفاعت تو اٹھ سن مقام محمود تو اٹھ سن نبی پاک اللہ تعالیٰ دی بارگاہ حاضر ہو سن اور حضور اپنا امامہ مبارک حضور اپنی پگ مبارک اور حضور دی پگ دا کیا مقام ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا امامہ شریف ہے نا اے بڑے بڑے تاجدار تے بڑے بڑے بادشاہ تے بڑے بڑے حکماء تے ائمہ تے اطباء مفسرین تے محدثین حضور دی پگڑی مبارک دے ہک ول دے کروڑ میں حصے برابر ہی نہیں ہو سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور دی پگ مبارک سبحان اللہ حضور فرمانن تریجی دعا میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ حاضر تھی سا تے اپنی پگ مبارک حضور فرمانن میں لہا چھوڑے سا اپنی پگ لہا چھوڑے سا اپنی پگ اپنا امامہ شریف اسا اپنی دیسی زبان چاہ دیا پٹکا سردہ نبی پاک نے فرمایا میں لہا چھوڑے سا چلو بچہ نو تے گال سمجھ نہ آئی ہو سی لیکن بزرگ سمجھ گیا اسے سر دی پگ لہامنا اگلے آدھا نے جرا پٹ کہے نا اے عزت ہے اور اس کوئی شاکی کوئی نہیں نبی پاک نے فرمایا العماء متیجان العرب اے پٹ کے تے پگڑیاں عربیاں دا تاج ہے حدیث دا مفہوم ہے جلے مسلمان پٹکا بان کے آندہ پیو ہوئے نا فرشتے اس نے سلوٹ کریں دن سلام کریں دن کہ حضور دی سنت ادا کر کے آ رہی ہے کہ آج تے فتنہ دا دور ہے حضور نے فرمایا جدا فتنہ دا دور آونجے تے میری سنت ختم تھی دی ونجی ہوئے عوام دے اندر سنت دے اتے گھاٹ بندے عمل کرنا لے ہوئے تے اس دور ہی حضور نے فرمایا جدا میری سنت دے اتے عمل کرے سی اللہ سو شہیدان دا ثواب عطا سبحان اللہ آج لوگاں دے سراں تو پگڑیاں لے گئی ہیں آج جواناں دے سراں تو پٹکے لے گئے اے پٹکا عزت ہے نبی پاک دی سنت ہے سبحان اللہ پرانے دور جلے کوئی گل تھی گیا نا اساڑے علاقے حالے بھی رواج ودے اعلان تھیندے بھی پٹکے بن جڑے نو فلانے مقام تے پہنچ ونجے سبحان اللہ تے تھل دے اوتے بھی نہیں ہوندا ہو سی بے پگڑیاں بنن والے پٹکے بن جڑے دے سراں دے اوتے پٹکا ہوندے عزت دا حضور فرماندے نے ایک بار گل ودی ویندی اگے فرمایا میں لہا چھوڑے سا یعنی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ برہنا سر نہایت عجز اور انکسار دے نال اللہ تعالیٰ دی بارگاہ حاضر تھی سا تے قیامت علی دہاڑ تریجی دعا حضور فرمانے میں سر ننگا کر کے نا سر سجدے چ رکھ چھوڑے سا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر تے میں قیامت علی دہاڑ نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ دی او تعریف کرے سا جیڑی تعریف آج تک نہ کہ نبی کیتی ہے نہ رسول کیتی ہے نہ پیغمبر کیتی ہے نہ اولو العزم کیتی ہے رب میرے دل دے اتے اپنی تعریف رب خود دل کا کرے سی او تعریف آج تک رب کسی نبی پیغمبر دے قلب مطہر تے القاء نہیں فرمائی فرمایا میرے قلب پاک دے اتے اللہ اپنی تعریف القاء کرے سی اللہ اپنی تعریف میرے دل دے اتے نازل فرمے سی میں اپنی زبان نال قیامت دے میدان سجدے دی حالت ادا کرے سا یہ تفسیر ساوی علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں 3 مرتبہ نہیں 4 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ نہیں 200 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ نہیں
2000 مرتبہ نہیں 70,000 مرتبہ اللہ فرماسی حبیب ارفع رأسک ارفع رأسک ارفع رأسک، سونا محمد سجدے تو سر چانا، آج تو میری بارگاہ حاضر ہو گیا ہے میرے حبیب، سر چا سل توتا سونے منگدا ون عطا کریں دا ویسا، وشفا تو شفا تو اشارہ کریں دا ون، تیرے اشارے ہوتے تیری گناہگار امت نے چھڑے نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ بس میں ختم کرنے لگا۔ 70 مرتبہ حضور دی شان ویکھو، بلاون والا کون ہے؟ حضور نال کلام فرماون والا کون ہے؟ بلا واسطہ، بلا واسطہ ڈائریکٹ کلام کرنے والا کون ہے؟ رب۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ۔ کلام کرنے والا کون ہے؟ رب۔ تو کتنی مرتبہ اپنے محبوب نو آکھے سی؟ 70,000 مرتبہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ 70,000 مرتبہ حضور فرمانے رب کیسی حبیب دنیا چ بڑے سجدے کیتے، ساری ساری رات میرا محبوب سجدے چرانا، ساری ساری رات تیرے چشمان مقدس چو آنسو جاری ہوئے ہیں، ساری ساری رات تو قیام چونا ہمیں، ساری ساری رات تو رکوع چونا ہمیں، حتیٰ کہ تیرے پیرا مبارکہ دیتے ورم آویندائی اور رب نو فرماونا پوندائی حبیب یا ایوہ المزملو قم اللیل الا قلیلا، سونے آئے لیا لبیاں نمازہ نہ پڑھیا کر تو تھک ویندے، تیرے پیر مبارک سوج ویندے، سونے لنڈیاں نمازاں پڑھیا کر، تھوڑیاں تھوڑیاں نمازاں پڑھیا کر۔ حبیب تینوں کیڑی پریشانی ہے؟ انا فتحنا لکا فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبکا وما تاخر، سونے تیرے صدقے تسا اگلا دے گناہ بخش دساں تے پچھلا دے تیرے صدقے بخش دساں۔ قرآن نے رب نے قرآن اس فرما دیتا ہے سونے تیرے صدقے بخش دساں، لنڈیاں نمازیں پڑھیا کر، اپنے آپ نو اتنا اوکھا نہ کیتا کر، اپنے آپ دے اتنی اتنی تکلیف نہ دیتی کر، سونے تیرے وجود مبارک نو تکلیف ہوندی ہے، سارے کول برداشت نہیں ہوندا، سارے کول تیری تکلیف نہیں ڈٹھی ویندی، قم اللیل الا قلیلا، تھوڑیاں تھوڑیاں نمازاں پڑھیا کر، لنڈیاں لنڈیاں لنڈے لنڈے سجدے کیتے کر، اپنے آپ نو تھکایا نہ کر۔ تے قیامت دا منظر ہو سی نا، حضور فرماندے 70 مرتبہ 70,000 مرتبہ۔ سبحان اللہ۔ یہ گل ذرا سوچو نا، سبحان اللہ۔ اکھیاں دا کون پیا؟ رب پیا۔ سبحان اللہ۔ 70,000 مرتبہ یار سوچو تو سے، کسی نے ایک مرتبہ کو منت کرو یار ایک کام منت کرو، منت کرے سو، سبحان اللہ۔ دوجی دفعہ منت کرے سو، تریجی دفعہ کرے سو، چوتھی دفعہ کرے سو، پنجویں دفعہ کرے سو، اخیر کے سو دفعہ مارو۔ سبحان اللہ۔ سبحان یہ دنیا داراں دی گل ہے، تیری میری گل ہے، لیکن وہ رب ہے تے اگو رب دا محبوب ہے، عام بندہ نہیں، رب دا محبوب ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، سبحان اللہ۔ علامہ اقبال نے فرمایا عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، عبد ہور شے ہے بندہ ہور شے ہے تے عبد ہو خاص بندہ ہور شے ہے۔ نبی پاک عام بندے نہیں خاص بندے، رب 70,000 مرتبہ ویکھو محبوب دا کتنا ناز اٹھایا ہے، ویکھو محبوب دا نخرہ کتنا برداشت کیتا ہے کہ 70,000 مرتبہ اللہ فرماسی حبیب ارفع رأسک ارفع رأسک ارفع رأسک، نبی پاک فرماندے میں سر نہ چاساں، آخر وقت آ ویسے میری دعا اللہ تعالیٰ فرماسی حبیب سل مانگ تو عطا تنو عطا کی ویسی، وشفا
سنے تو شفاعت کر، تو اشارہ کر، تو شفاعت تیرے اشارے دوتے اسا بخش دساں۔ حضور فرمانے دل رب میرے نالے قیامت تلوار وعد وعدے نو تازہ کرے سی نا تے وعد دوبارہ نویں سرے تو وعدہ ہو سی۔ حضور فرمانے اس وقت میں سر جیسا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا منگساں، یا اللہ ساری مخلوق نو جو ٹنگ کھلارا وی آج قیامت دے منظر اس ساری جو ٹنگی کھلوتی ہے، کوئی گٹا تک پسینے چغار کے، کوئی گوڑا تک پسینے چغار کے، کوئی چوتے تک پسینے چغار کے، کوئی ناف تک پسینے چغار کے، کوئی سینے تک غار کے، کوئی گردن تک غار کے، کوئی کھاڑی تک غار کے۔ اور بخاری دی حدیث اور متفقن مسلم دی حدیث نبی پاک نے فرمایا کافر اور منافق بیمان او قیامت الدوار اس نو پسینہ لغام دی طرح جی میں گھوڑے تے کھوتے نو لغام چاڑی ویندی ہے، لغام چاڑ ویسی او ڈبکیا پیا کھاندا ہو سی۔ نبی پاک فرماندے اس وقت میں اللہ تعالی دی بارگاہ چارج کرے سا مالک مہربانی کر مخلوق دے حساب کتاب شروع عذاب تو نجات عطا فرما۔ اے شفاعت کبریٰ ہے، اے حق صرف اللہ تعالیٰ نے تیرے تے میرے نبی نو عطا فرمایا ہے۔ جلے شفاعت کبریٰ نبی پاک شفاعت دا دروازہ کھلے سن، حضور اللہ تعالیٰ دے غضب نو ٹھنڈا کر سن، حضور اللہ تعالیٰ دے قہر نو ٹھنڈا کر سن۔ قیامت الدہاڑ جلے اللہ تعالیٰ دا غضب اس دی رحمت محبوب مصطفیٰ دا صدقہ تبدیل ہو سی، بات بابا آدمی بول پوسی، بات حضرت نوحی بول پوسی، بات حضرت شیشی بول پوسی، بات حضرت ایوب علیہ السلامی بول پوسی، حضرت یعقوب علیہ السلامی بول پوسی، مصر دا بادشاہ حضرت یوسفی بول پوسی، بات نبی پاک دے پاک صحابہ ہی بول پوسن، اہل بیت ہی بول پوسن، امت دے با عمل حافظ تے قاری تے عالمی بول پوسن۔ بات شفاعت دا دروازہ کھل ویسی نبی پاک اشارہ کر دے ویسن، اللہ تعالیٰ حضور دے اشارے دے اتے چھٹکارا عطا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اسے اعلیٰ حضرت دا میں کلام تک کچھ اشعار ہو لکھے ہیں لیکن میرا گلہ ساتھ نہیں دیندہ، اس واسطے میں ترنم والے پاسے واللہ کو نہ میں دوجہ انداز اپنا آگے دے۔ محبت تواری تھی کو شعر میں پڑھ لینا ترنم میں کہ قیامت الدوار دیکھو نا حضور دی شان اللہ اکبر، تو تے میں کون ہونے آیا نبی پاک دی شان بیان کرنا لے، ساری حیثیت کے ساری اوقات کے ہوئے، میں کس باغ دی مولیات ہے تسا کس باغ دی مولیہ ہو کہ ایسا حضور دی شانہ بیان کرو، حضور دی شان بیان کرے، حضور دا رب جس نے اپنے محبوب نے شانہ دیتی ہیں، اسانو کیڑا پتے اس نے کیڑیاں شانہ دیتی ہیں۔ علامہ محمد سعید احمد اسد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آنکھو سارے رحمت اللہ علیہ اساڑے مسلک دے بوں بڑے عالمان فیصلہ بات دے، مولانا مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے صاحبزادے بہت بڑے مناظر گزرن، اساڑے ڈیرہ اسمیل خان کمبو شریف آستانے دوتے انہوں نے مناظرہ تھی ایک دو بندی نال حضور دے نور بشر دوتے کہ حضور نور ان کے بشر ہیں۔ علامہ سید اسد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں حدیث پاک بخاری دی پیش کی تھی، انہوں نے کہ اے تو حضور دیں دعائیں صفت ہیں، بشریت بھی نبی پاک دی صفت ہے، نورانیت بھی نبی پاک دی صفت ہے، حقیقت محمدی رب جانے یا نبی پاک خود جانے۔ سبحان اللہ۔ جدہ حضرت ابو بکر صدیق پاک نو نبی پاک نے فرما دیتا ابو بکر تو رات دی میرے نال رہنا سفر حضر اچ میرے نال رہنا غار اچ میرے نال رہا تے تین میرا شب و روز بھی ڈٹھا ہے، تین میری مجلس بھی ڈٹھی ہے، محفل بھی ڈٹھی ہے، تے تین میری تنہائی بھی ڈٹھی ہے۔ سبحان اللہ۔ خیال کریں اس سوچیں بھی نہیں، حضرت ابو بکر نو نبی پاک نے فرمایا ابو بکر سوچے بھی نہیں کہ میں محمد دی حقیقت نو پہچان گیا، فرمایا میری حقیقت میرے رب تو علاوہ کوئی جان سکتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور دی شان ویکھو، بشریت نبی پاک دی صفت، نورانیت نبی پاک دی صفت، حقیقت محمدی او اللہ تعالیٰ دی ذات تو علاوہ تے حضور دی ذات تو علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ جب قیامت دا منظر آسی نا تے نفس نفس دا عالم ہو سی، میرے امام نے فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ دے محبوب دی بارگاہ دے اندر امت کیڑی فریاد کرے سی، امت عرض کرے سی سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیے، سبحان اللہ۔ سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیے، سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیے، آقا حضور
اپنے کرم پر نظر کریں آقا حضور یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا دنیا اندر سے بڑیاں بڑیاں غلطیاں کیتیاں دنیا اندر سے بڑے بڑے گناہ کیتیاں یا رسول اللہ سارے گناہاں لے پاسے نہ دیکھو اج اللہ تعالیٰ دی ذات بڑے جلال دے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو انہوں بڑیاں شانہ عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ نے تو انہوں بڑا کمال عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو انہوں بڑا علم عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو انہوں بڑا علم عطا فرمایا بڑیاں شانہ دیتیاں سرکار ہم کمینوں کے ادوار پر نہ جائیے سرکار ہم کمینوں کے ادوار پر نہ جائیے آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں آقا حضور لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف